नाज़रीन, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। कश्मीर में बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, फेक एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं और उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है। ही इज सेइंग दैट ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो रिज्यूम था। नाज़रीन, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या डिटेल्स हैं? भारत ने ये जो ऑपरेशन महादेव शुरू किए, इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान के ऊपर क्या फिर से कोई हमला करने की जो है वो कोशिश की जा रही है? एक जानिब भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, दूसरी जानिब ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है। और उसके बाद भारत के साबिक वजीर दाखिला की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस नहीं था, अगर कोई मुलव्विस था तो वो भारत खुद था। नाज़रीन, उनकी स्टेटमेंट की वजह से आखिर भारत ये दो टुकड़ों में हमें बढ़ता हुआ जो दिखाई दे रहा है, असल हकायक क्या हैं, इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं, और अब भारत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के ऊपर क्या कोई हमला करने वाला है? कश्मीरियों को बुनियाद बनाकर उनको बेदरीग कत्ल करके मासूम लोगों की जानें लेकर आखिर भारत क्या करना चाहता है? DGISPR की जानिब से माजी में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई थी जो कि एग्जैक्ट अब वही स्टेटमेंट्स हो रही हैं और भारत वही कुछ कर रहा है जो कि DGISPR ने पहले ही बयान कर दिया था पूरी दुनिया के सामने। DGISPR ने वो कौन सी स्टेटमेंट्स दी थी? उन्होंने भारत के प्लान को पहले कैसे एक्सपोज किया था? भारत जो है इस वक्त जो है वो परेशानी के आलम में क्यों मुब्तला है? पाकिस्तान से वो आखिर क्या चाहते हैं? ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और इस वक्त ये खबरें मौसूल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को जो है वो फेक एनकाउंटर्स में कत्ल करने का सिलसिला, शहीद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है भारत की जानिब से। नाज़रीन, ये ऑपरेशन महादेव जो शुरू किया गया है, ये भारत ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी हजीमत को छुपाने के लिए और पूरी दुनिया की जानिब से जो थू थू की जा रही थी भारत पर, पूरी दुनिया में भारत के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था, पूरी दुनिया के अंदर भारत के मौक़िफ़ की तायीद करने वाला कोई नहीं था, पूरी दुनिया में भारत का विजिट करने को कोई तैयार नहीं था और पूरी दुनिया में भारत की सिफारती पॉलिसी जिस तरीके से बदतरीन तरीके से नाकाम हुई और पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो अमेरिका हो, सुपर पावर्स हो, उनके एलाइज जो थे, भारत के जो एलाइज थे और भारत जिन मुमालिक को अपना दोस्त तस्वुर करता था, उन्होंने भी जब भारत के साथ खड़ा होने से इनकार किया, उनकी एक बहुत बड़ी सिफारती नाकामी के बाद वो कॉन्टिन्यूसली ये सोच रहा था कि पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाए, इस बेइज्जती का किस तरीके से बदला लिया जाए, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का किस तरीके से बदला लिया जाए। तो उस नाकामी का बदला लेने के लिए और अपनी उस खिफ़त को छुपाने के लिए, मिटाने के लिए भारत ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया, जिसके अंदर जबरन कैद में जो मासूम पाकिस्तानियों को रखा गया था, उनको दहशतगर्द बनाकर फेक एनकाउंटर्स उनके करके उनको जो है वो शहीद करना शुरू कर दिया गया। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जेलों में कैद जो है भारत ने जो पाकिस्तानी शहरियों को कैद किया हुआ है, उनको जो है दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, 29 और 30 अप्रैल को, या हम आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहे हैं कि 29 और 30 अप्रैल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, DGISPR की जानिब से जो की गई थी, और उन्होंने पहले ही कहा था कि 723 पाकिस्तानी जो कि भारत में इस वक्त गैर कानूनी तौर पर बंद हैं, और उन एक एक पाकिस्तानी की जो है वो डिटेल्स, वो लिस्ट जारी की गई थी कि ये वो पाकिस्तानी है जिनको गैर कानूनी तौर पर, जबरन तौर पर भारतीय जेलों के अंदर कैद किया गया है। अब उनकी जानों को संगीन खतरा लाहक है। एंड वही हुआ जो उन्होंने तंबीह जारी की थी, जो पूरी दुनिया को उन्होंने कहा था कि अब उन पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जा सकता है, अब उन पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में दहशतगर्द करार देकर शहीद किया जा सकता है। जो बात उन्होंने आज से 3 महीने पहले की थी तकरीबन, नाज़रीन, वही कुछ अभी हो रहा है, वही भारत ने अभी शुरू कर दिया है और उसको ऑपरेशन महादेव का नाम दे दिया है। नाज़रीन, इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी अफराद भी थे जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने, रॉ ने और दीगर भारत की खुफिया एजेंसीज थी, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए हुए थे, और उनमें से 56 जो अफराद थे, उन 56 के 56 अफराद की तफसीलात भी DGISPR ने मीडिया के सामने रख दी थी। दैट्स द रीजन हमने कहा था कि DGISPR की जानिब से बड़ी सॉलिड, बड़ी एक्यूरेट और टू द पॉइंट कॉन्वर्सेशन की गई है, जिसके अंदर नाज़रीन उन्होंने पूरा एक एक जो है वो डिटेल, पूरी डिटेल्स दी और इसके साथ साथ जो है बड़ी एक्यूरेट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दी और पूरी दुनिया को बताया
کہ یہ پاکستانی قیدی ان کے پاس موجود ہیں, ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اور اب وہی ہو رہے ناظرین, ان کو جو ہے میڈیا کے سامنے ٹیررسٹ دکھا کر ان کے انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا, ان کے اوپر جبر کیا جائے گا, ان کو ٹارچر کیا جائے گا, اور اس کے بعد ناظرین اس سے پاکستان کے خلاف, ان تمام تر لوگوں سے پاکستان کے خلاف بیان بازی کی جائے گی. یہ تو ناظرین اب کوئی بات نہیں ہوئی. بھارت جو کہ اپنی شکست کو دیکھ چکا ہے پوری دنیا کے سامنے, اب اپنی شکست کو مٹانے کے لیے اتنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. That's not a big deal. That's not surprising for us. Because we told you before as well کہ بھارت اس نہج تک اتر سکتا ہے, اور اب بھارت وہی کر رہے ہیں. ناظرین صرف یہی نہیں, آپریشن مہادیو تو انہوں نے لانچ کر دیا, لیکن آج مودی سرکار کا ایک نیا ڈرامہ بھی سامنے آ چکا ہے. ناظرین 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا, اور ان میں سے 2 کو پہلگام حملے میں ملوث قرار دے دیا ہے. ایک کو کہا تھا کہ یہ لشکر طیبہ کا ہے, اور دوسرے کو بھی ناظرین پاکستان سے منسوب کر کے اس کو دہشت گرد اور پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دے کر, دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیا گیا. جی ہاں ناظرین, بھارتی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور کے متعلق جب بحث چھڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بی جے پی کے پاس کوئی اور بیانیہ نہیں ہے, بی جے پی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, بی جے پی کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے سامنے پریزنٹ کر سکے اور دکھا سکے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جو کہ آپریشن سندور میں ہم نے, یا پھر آپریشن سندور کے بعد پکڑے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلگام واقعے میں ملوث تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو قصوروار ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے ساتھ جو ہے جنہوں نے زیادتی کی تھی, لیکن ایسی کوئی بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ تو نہیں دی. تو ناظرین بھارتی پارلیمنٹ میں جب آپریشن سندور پر بحث کا آغاز کیا جاتا ہے تو پھر مقبوضہ جموں و کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپریشن مہادیو شروع کیا جاتا ہے. اور ناظرین ضلع سری نگر میں جعلی مقابلے کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے ان میں سے 2 کو پہلگام حملے کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلگام واقعے میں ملوث تھے. کشمیری میڈیا ناظرین بھی اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے جو کہا گیا کہ یہ آپریشن جو کیا گیا یہ دچگام میں کیا گیا, آپریشن لدواس میں کیا گیا, دارا میں کیا گیا, اور ان کے علاوہ دیگر ملحقہ علاقوں میں ابھی تک تاحال یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. اور ناظرین مقامی لوگوں کا بڑا سخت موقف سامنے آ رہا ہے, مقامی لوگوں کا بڑا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو, یہ معصوم کشمیری ہیں, ان کو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, یہ کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ, اور ان لوگوں کو بے گناہ شہید کر کے ان کو پہلگام واقعے کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ انتہائی اوچھا ہتھ کنڈا ہے, یہ انتہائی جو ہے یہ ایک عسکریت پسندی ہے مودی سرکار کی, یہ مودی سرکار کی انتہا پسندانہ سوچ ہے جس کے تحت وہ یہ سب کہہ رہے ہیں. ناظرین بھارتی نشریاتی ادارے کی اگر بات کی جائے, این ڈی ٹی وی کی بات کی جائے, تو ان کے مطابق جیسے ہی بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں آپریشن سندور پر جو بحث کا آغاز کیا تو اس کے بعد فوراً ہی اس واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہوا. اب ناظرین یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جن لوگوں کو شہید کیا گیا تھا اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ سلیمان شاہ کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا, جسے 22 اپریل کو ہونے والے اس ہولناک دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے. لشکر طیبہ سے اس کا تعلق منسوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے, اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے کے پیچھے ملوث تھا. دوبارہ سے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے, کوئی شواہد فراہم نہیں کیے گئے, اور اس کے بعد ناظرین بغیر کسی ثبوت, بغیر کسی شواہد کے اس بے گناہ شہری کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کشمیری تھا, اس کا قصور یہ تھا کہ وہ مسلمان تھا. ناظرین اس کے بعد اگر بات کی جائے تو سلیمان ماضی میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج میں بھی خدمات انجام دے چکا ہے, اور پہلگام حملے سے پہلے جو ہے اس نے ٹریننگ بھی کی تھی, اور مختلف جو ہے باتیں, من گھڑت باتیں جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے ناظرین, انڈین وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پیر کو ایک تقریر میں اپنی جو ہے وہ کہا تھا کہ ابھی تک جو ہے آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, بلکہ ابھی تک یہ آپریشن سندور جو ہے وہ ریزیوم ہے, ہم اس کو بہت جلد ریزیوم کریں گے. اب ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, تو دوسری جانب آپریشن مہادیو کا جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے. اور پھر ناظرین یہ اس بیان کا تضاد ہے, ایک جانب پیر کو انہوں نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر دی, تو اس کے بعد دوسرا ہم کہہ رہے تھے کہ بھارت 2 ٹکڑوں میں ہمیں تقسیم ہوتا ہوا, بٹتا ہوا کیوں دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی شواہد نہیں ہے. یہ بھارتی وزیر داخلہ, سابق بھارتی وزیر داخلہ جو ہے چدمبرم, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی. یہ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو دیتے وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہلاک حملہ آور جو تھے, وہ جو حملہ آور تھے وہ دراصل بھارتی شہری تھے,
اور انہوں نے بھارت کے اندر سے ہی تربیت حاصل کی تھی۔ وزیر دفاع ان کے کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے سابق وزیر داخلہ ناظرین کیا کہہ رہے ہیں؟ بھارت خود 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، آپریشن سندور کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کے بیان کا ابھی تک جو ہے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ راہل گاندھی نے جو سوالات کیے تھے مودی سے اس کا تو آج تک انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ جب ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ بھارت کے 5 سے 6 طیارے گرے تھے، اس کا کیا جواب دیا مودی نے؟ کوئی رسپانس دیا؟ نہیں۔ وہ تو ملنے چلے جاتے ہیں برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے، اور وہاں پر بھی سر کیئر سٹارمر سے ہاتھ تک نہیں ملاتے۔ اتنی بڑی بے عزتی ان کی ہو گئی، پوری دنیا کے سامنے بھارت کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ ان کے اپوزیشن لیڈرز، ان کے پولیٹیکل لیڈرز، ان کے تجزیہ کار، ان کے میڈیا پرسنالٹیز، ان کے جرنلسٹ بھی اس بات کو اب تسلیم کر رہے ہیں کہ بھارت کی سفارتی پالیسی کا مذاق بنا کے رکھ دیا مودی سرکار نے، کیونکہ کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اب ناظرین، ان کے سابق بھارتی وزیر داخلہ جو ان کی جانب سے چدمبرم کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جب جاری کی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت بغیر کسی ثبوت کی بنیاد پر کیسے دعویٰ کر سکتی ہے کہ دہشت گرد پاکستان سے آئے تھے، اور صرف یہی نہیں، اگر ایسا ہے وہ کہتے تو پھر ثبوت کیوں نہیں پیش کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ابھی تک جو ہے کسی حملہ آور کی شناخت نہیں کر سکی اور نہ ہی کوئی گرفتاری سامنے آئی ہے، تو آپ کیسے پاکستان کو اس حملے کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کر سکتے ہیں؟ اب ناظرین، بھارت جو ہے، بھارت مسلسل یہی اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر پاکستان کی عزت کو، پاکستان کی بقا کو، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، چین پاکستان کے پاس ہے، امریکہ پاکستان کے موقف کی تائید کرتا ہے، ستان کنٹریز آئی ہوئی تھی، ان کے ریجنل چیفز آف ڈیفنس سٹافز پاکستان آئے ہوئے تھے، امریکہ کے جنرل کوریلا پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ناظرین، پاکستان کا موقف پوری دنیا کے سامنے جس طریقے سے پورٹرے کیا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہے ان کی جانب سے، اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ تھے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، تو پاکستان کا امیج، پاکستان کا موقف پوری دنیا کے سامنے پورٹرے ہو چکا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کے موقف کی تائید بھی کی گئی ہے۔ اگر کسی چیز کی تائید نہیں کی گئی تو وہ بھارت کے موقف کی تائید نہیں کی گئی، اور بھارت اب اپنے اس موقف کو بنوانے کے لیے، اپنی شکست کو چھپانے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آبویسلی بھارت کو یہ بھی بہت جلد ایکسپوز ہو جائے گا اور پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ بھارت جھوٹ کی بنا پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، تو آج نہیں تو کل اب پاکستان کی سٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے کیا تھی اور پاکستان کس طریقے سے فائٹ کرتا ہے وہ بھی بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔